ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست وأوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق رسولنا الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ افضل و اشرف و عرف و عالم بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی اس پاک عظم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس کے مقاصد، اس کی برکات، اس کے ثمرات ہمیں اور ہماری نسلوں کا مقدر فرمائے. جس ذوق، چاہت اور الفت سے آپ احباب مصروفیت کے دور میں، کام کے ٹائم میں، گرمی کے موسم میں آپ اللہ کے گھر میں دور قریب سے جلوہ گر ہوئے، اللہ میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دین حق کا رب ذوالجلال نور اور اس کی برکات نصیب فرمائے. ہم جیسے کیسے بھی ہیں، اب ہم ہی اسلام کے ترجمان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہم میں داتا خواجہ جیسی کوئی بھی شخصیت موجود نہیں، لیکن ظاہر ہے گناہگار، سست، کمزور، لیکن ہم ہی اسلام کے نمائندے، ریپرزینٹیٹر اور ترجمان ہیں. اگر ہماری کوئی اچھائی اسلام کی تبلیغ کا، ترویج و اشاعت کا باعث بنے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر ہماری کوئی خامی، کجی اگر اسلام کی بدنامی کا باعث بنے تو یہ ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان بدقسمتی اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں محراب و منبر کا وارث وہ کام نہیں کر سکتا جو تاجر، بزنس مین، پولیٹیکل لیڈر، جج، وکیل کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری یا میری جماعت کے شعبے کے علماء کی کوئی ایسی کجی، کمی، خامی دین کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی جو تاجر، بزنس مین اور پولیٹیکل لیڈر کی کوئی کجی اور کمی دین کا نقصان کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام ہم میں سے ہر فرد کا محسن دین ہے، اور ہماری عزت، وقار، سب کچھ اسلام سے ہی ہے. یعنی ہم سب کو اسلام نے عزت بخشی ہے، یہ بات ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری اس میں پھر زیادہ ہے، یعنی محراب و منبر والے کی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یا کسی بھی عالم یا کسی بھی عارف کا، خانقاہ نشین کا اگر پروٹوکول دینی ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی ایسے ہی ہیں کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میری ساری عزت دین سے.
اس لیے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، ڈیوٹی زیادہ ہے. لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں سے ایک ایک بابے نے جو کام کیا، ہم سارے مل کر بھی ویسا کام نہیں کر پا رہے. دنیا کی تمام تر سہولتوں کے باوجود میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آرام سے کر رہا ہوں، لیکن وہ باہر والے بڑے سکون سے سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میری بات ان تک پہنچانے کے لیے میرے پاس یہ سپیکر کا ذریعہ ہے. مسجد ہے، دیواریں ہیں، بند ہے، لیکن آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں. باہر شدت کی گرمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایئر کنڈیشن کے جو اسباب ہیں وہ موجود ہیں. نیچے بیٹھتے ہوئے آپ اور ہم جب کمفرٹ نہیں ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ غالیچے، قالین، کارپیٹ موجود ہے. یعنی یہ سہولتیں شروع ہو جائیں، گنتے جائیں. پھر آپ موجود نہیں ہیں، میں بند کمرے میں ہوں تو آپ سے میں محو کلام ہو سکتا ہوں سیٹلائٹ کے ذریعے یا دیگر کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں. اتنی سہولتوں کے باوجود اسلام کا کام کتنا ہو رہا ہے. اگر خواجہ غریب نواز گزریں اور گزرتے ہوئے دین کا نور بانٹیں، داتا علی اجمیری گزریں اور گزرتے ہوئے دین کا نور بانٹیں، اور میرا پڑوسی اگر مدت سے کرسچین ہے تو وہ کرسچین ہی ہے، وہ ہندو ہے تو ہندو ہی ہے، وہ اگر دیگر مذاہب میں سے ہے تو وہ ویسے ہی ہے. ہاں کلمہ کلام کی بات سن لے تو وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے، لیکن وہ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے رویوں کو دیکھا ہے، ہمارے چال چلن کو دیکھا ہے، ہمارے مزاج کو دیکھا ہے کہ ہم میں دین ہے کتنا. یہ لفظ کتنا ننگا ہے اور کتنا سخت ہے، منافق. لیکن جب ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو مسلمان کے جو فریم کے اندر مسلمان کے جو تصورات ہیں اس میں تو ڈھونڈنے کے لیے 22 نمبر کی اینک بھی کم پڑ جاتی ہے. یعنی رویوں کے اندر اسلام نہیں ہے، مزاج میں نہیں ہے، سوچ فکر میں نہیں ہے. جب اس تصور سے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے من حیث القوم، ہم کسی ایسی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں جو بیماری اس امت کو کھا چکی اور کھا رہی ہے. اور امام وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے، مولوی وہ ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو تشخیص کرتا ہے. جس طرح دانا ہے، حکیم ہے، نباز ہے، وہ تشخیص کرتے ہیں کو فلاں بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ والی آپ دوائی استعمال کریں. میرے بھائی، میرے دوست، اور پھر وہ جب انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ کڑوی دوائی جب ڈاکٹر حکیم دیتا ہے تو وہ آسانی سے نہیں کھائی جاتی، لیکن وہ ساری چیزیں ہمیں قبول ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں مجھے جتنا دین پسند ہے مولوی صاحب اتنا دو بس. پیر جی جتنا مجھے دین چاہیے مجھے اتنا دین دینا، زیادہ کی ضرورت نہیں. اس میں سے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور فیس بک، اس میں ایک نئی ایسی جدید مارکیٹ میں ایک ایسی وجود میں آ گئی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اس میں آپ چھوٹے چھوٹے کلپ، یعنی میرے ذہن کی تسکین کے لیے جو مجھے چاہیے اس میں 2-2.5 منٹ کا میں اپنے آپ کو سکون دے لیتا ہوں. لو جی میں نے دین سمجھ لیا. میرا اسلام اتنا ہے کہ میں نے اپنے موبائل کے جو بیل ہے اس کو اذان لگا لیا، لو میں مطمئن ہوں کہ میرے پاس دین ہے. شٹر اٹھایا تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا، میں مطمئن ہوں. صبح اٹھا تو میں نے آغاز کر لیا تو میں مطمئن ہوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر ہماری پوزیشن ہے کیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ مغرب کی ٹوٹل تحقیقی اداروں نے رپورٹ پیش کی تھی چند سال قبل کہ دنیا میں 2040 میں سب سے بڑے مذہب اور مقبول مذہب کا نام اسلام ہوگا. یہ رپورٹ پیش کی تھی چند سال قبل. اب ظاہر ہے وہ ایسا ایسا 40 قریب آنے والا ہے، آ رہا ہے. اب اس کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب
مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے کام سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. آپ اس کے شریکوں کے اس لیول پہ سمجھیے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلک کا بندہ، دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، جو بھی ہو، چودھری، چھوٹا بڑا، جس نے اپنے گھر میں ایکڑ، 2 ایکڑ، 4 ایکڑ میں اربوں خربوں روپے لگا کے مسجد بنائی ہو تو وہ مسجد بیچے گا نہیں. کوئی بھی مسلک والا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ کیس ہو خدا نہ خواستہ تو اس کو ظاہر ہے دائرے میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد کوئی نہیں بیچتا. مسجد جس نے خود بنائی ہے وہ بھی نہیں بیچتا. لیکن آپ اسلام کی پاپولیرٹی دیکھیں اور مغرب کی ذلت دیکھیں. اسی مغرب میں جس میں خربوں ڈالر انویسٹ ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسی مغرب میں تیزی سے مسجدیں ان کے گرجوں میں بن رہی ہیں. یعنی گرجے بک رہے ہیں اور گرجے اللہ کے توحید اور مصطفیٰ کی رسالت سے اذان کی آواز کی صورت میں گونج رہے ہیں. آپ اس بات کو اس انداز سے محسوس فرمائیں کہ کفر کتنا پریشان ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے بس کام ختم ہو گیا اس کا؟ وہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ اس پہ انویسٹمنٹ پہ لگا ہوا ہے. اور پورا کفر اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے. مٹا تو نہیں سکتا، کمزور کرنا چاہتا ہے. دوسری اس کی وجہ کہ کائنات میں یہ بات یاد رہے کہ یہود و ہنود اب اپنی نئی نسل کے لیے اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم جس پوزیشن پر بے حیائی کو لے کے جا چکے ہیں ان کی نسل لوٹنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کا سماجی نظام ٹوٹل تباہ ہو گیا. یعنی جہاں بوڑھا باپ بوڑھی اماں اولڈ ایج ہوم میں فادر ڈے اور مدر ڈے کا انتظار کرے پورا سال، دور پھٹے منہ اس تہذیب کے، اور ہمارے ہاں اسی گندی تہذیب کے گندے انڈے گھنگرو کی تال پہ پیدا ہونے والے اور کوٹھے کی عورتوں کی کمائی کھانے والے بدکار اینکر چینلز کے مالکان اس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں. آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، اور پھر موم بتی آنٹیاں اس کو انجوائے کرتی ہیں آج فادر ڈے اور مدر ڈے. ہم کہتے ہیں تمہاری اس تہذیب پہ لعنت جس میں اماں بابے کے لیے سال کے بعد ایک دن ہو. آؤ اس نور کو دیکھو جس میں جنت ماں کے قدموں میں ہے اور حج و عمرہ کا ثواب ابے کی زیارت کرنے. لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ آپ جس تہذیب سے ٹکر لے چکے ہیں وہ تہذیب ٹوٹلی آپ کو کمزور کر چکی، ہائی جیک ہو چکی ہے آپ کی نسل. جس بندے کے پاس 4 ٹکے موجود ہوں اس کی خواہش ہوتی ہے سب سے پہلے اسلام سے ٹکر لے. کیا صوفی، کیا مولوی، کیا پیر، کیا چھوٹا بڑا. آپ نے نہیں تماشے دیکھے بڑے بڑے گدی نشینوں کے شہزادوں کی شادیوں پر باقاعدہ طور پر کنجریاں اور کنجر لائے گئے؟ تو کتنا بغیرت ہے وہ مرید جو اپنے پیر کے بیٹے کی شادی پہ خسرے اور کنجریاں ناچتے ہوئے بھی اس کی بیعت کر چکا ہے. اس کا مطلب ہے تیرے تو بڑا کوئی کتا بھی ہے. اس مرید کی طبیعت خراب ہو اس پہ اجتماعی لعنت تو ہوتی ہے نا. وہ بھلے مسجد میں بیٹھا ہے اور جس کا پیر اتنا بغیرت اور بے شرم ہے کہ اس کے بچے کی شہزادے کی لخت جگر نور نظر حرام خور کی شادی پہ کنجریاں یا خسرے ناچے. میں کہا تیرے پیر تے بھی لعنت، تیرے مرید ہونے بھی لکھ لعنت. اور اس سے بڑا کتا وہ ہے جو ہمیں کہتا ہے سخت بات نہ کرے. تیرے نالوں تے ماں کتا جم دے وے چنگا ہے. یہ سخت بات اللہ کے گھر میں نہیں کرنی تے کمینے تیرے پیو دی میت تے کرنی ہے. توجہ ہے کہ نہیں جی؟ طبیعت خراب ہے وہ تو تھلے وے کے باقی تو بولو. ہمیں بتاؤ وہ کتے دین پر حملہ کرے اور ہم چپ رہے. آپ لوگ سارا دن محنت مزدوری کرو، حلال کمانے کے لیے سڑکوں پہ چوکوں پہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر مزدوری کرو، ٹھیلے لگاؤ، دکانیں کھول کر آڑت کھول کے صبح سے شام تک بچوں سے دور بیٹھو.
ماں کو پیسے گن کے دو، باپ کو گن کے دو، بیٹی کو گن کے دو، بیوی کو گن کے دو، مولوی پیر دے اتے اننے واہ سٹو تے دین نو لوڑ پوے تے مولوی تے پیر بار نہ نکلے، لکھ دی لعنت بھی کردار تے توجہ ہے کہ نہیں؟ جیڑا پریشان ہے او دے پیر تے لعنت توجہ ہے کہ نہیں؟ جیڑا ڈھلن ملن امام دا مرید ہے او دے امام تے بھی لعنت، جیڑا موقع ویکھے اوتھے جا کے بیٹھ جائے میں کہو تیری پھٹے منہ تیری تربیت تے، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ اور پھر سن لو دنیا دا پیر تے مولوی تے لیڈر اگر طبیعت دے مطابق شریعت نو ڈھالے، طبیعت دے مطابق جنی ایک طبیعت نو شریعت پسند ہے اونی پیر مولوی قبول کرے، او دے جمن تے بھی لعنت، او دی زندگی تے بھی لعنت۔ جڑا پریشان ہے تھوڑا جی او بھی بانڈ لوے حصہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو کو مر ہی نہ جائے تو آنے بھئی یہ پاک امام علی مقام، امام علی مقام سے بڑا کو پیر آپ کے نزدیک ہو تو میری اصلاح کر دینا، میں آپ کا شکر گزاروں گا۔ ہولی بولو، او مرو مر کے نہ بولو، ٹھار کے بولو۔ امام علی مقام تو وڈا پیر ہے تو میں نے دسو میں معافی مانگنا رجوع کراں گا، کیونکہ میں الحمدللہ ڈٹ جانا لا مولوی نہیں ہاں، میں رجوع کراں گا، معافی مانگاں گا۔ بھئی او جنوں گھٹی نبی دے وے، جنوں لوریاں زہرا پاک دے وے، جدی انگلی باب العلم پکڑے، گونگا بندہ بالکل نہ بولے، چول پیر دا مرید بھی نہ بولے، کھچ مولوی دا شگرد بھی نہ بولے، حلال کماون تے کھامن والا تھوڑا جی اپنی تشریف آوری دا ثبوت دے وے، مر کے نہیں بیٹھا۔ عرض ہے بھئی امام پاک سجادہ نشین مدینہ شریف، او نقشبندیو، چشتیو، قادریو، سوروردیو، ویسیو، اتاریو، صوفیو، دسو اس تو وڈا پیر متولی کعبے دا، سجادہ نشین روضہ رسول دا، پتر علی دا، شہزادہ بطول دا، لخت جگر رسول دا، شریعت بچاون جا رہے آجے۔ ہیلو او چودری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، اب پیٹے ہو، پیپے ہو، نونے ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، اے نبی دا پتر شریعت برامن جا رہے ہیں، تیرا پیر، تیرا مولوی، تیرا سردار، تیرا چودری شریعت حملہ ہوئے نہ بولے، او کتا ہی، او کتا! ذرا کیمرہ گھمانا پتر، کیمرہ گھمانا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ پارٹی چھوڑو وہ پکڑو، وہ پارٹی چھوڑو یہ پکڑو، ناراض تے نہیں جو اور لین اچ لگ کے آٹا لین آلے ہو، ہم نہیں کہتے چھوڑو، اور نچ مرے مریو ہی ککڑ دی بریانی کھا کے چس نال نچیا کر، چس نال نچیا کر گڈی اگے مرے ایکسپیری ڈیٹ کوک پی کے انہاں دی گڈی نال نچ کے دسیا کر، میرے ورگا بھی چوری سب تانوں بغیرت لبے گا۔ ماشاءاللہ اماں لین اچ لگ کے آٹا لے رہی ہے، چوری سے ویکھ کیڈا بغیرت تیری گڈی نال نچ رہے ہیں۔ ابا مزدوری کر دیا روزانہ 50 اٹا سر تے ڈھوندا ہے، پر میرے ورگا تینوں کمینہ لبے گا کوئی؟ کہ میرا لیڈر زندہ باد، میرا قائد زندہ باد، میں آکیا تیرے جمن تے بھی لانا۔ جلدی نال تینوں سارے حقوق نے پتر جی دا بوتھا سجے ہوئے دی فوٹو کھچ کے فوراً فیس بک تے سٹ دے، بھئی ساڈے کول بھی ایک ڈھیٹ بندہ پھس گئے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ چسنال نچو چسنال، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں محراب و منبر کو بھونکنے والے کتے جواب کون دے گا؟ چائے بنانے والا مودی، اس کے سائنسدان کو چاند پر دنیا نے دیکھا، اور پاکستان کو لوٹنے والے کتوں تمہارا سائنسدان کھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر کی تذلیل کی، اللہ اس کی گندی نسل کو نشان عبرت بنائے۔
ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان کے ہاتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک مرد کلندر نے چوم کے کہا تھا کتیاں نو کی پتا تو کون ہے. زندگی کے آخری 2 سالوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان محافظ ختم نبوت قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا. کس نے یہ دن دکھائے؟ کس نے اس کو اتنا کیا؟ کئی کنال پر مشتمل عبدالکلام، ڈاکٹر عبدالکلام سائنسدان انڈین کا مقبرہ بنایا گیا. ہمارے ہاں بغیرت کہتے ہیں ہمارا لیڈر آکسفورڈ سے پڑھا، لندن سکول آف اکنامکس سے پڑھا، ہمارا لیڈر فلاں ہے. مودی تو جاہل ہے، وہ تو چائے بیچنے والا ہے. گھٹنوں کے بل چل کے کئی کنال پر مشتمل اس میوزیم میں مودی گیا کہ یہ ہمارا محسن ہے جس نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا. وہ چاند پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بچوں کو کیا پڑھائیں بے پاک سٹڈی، کون سی تعلیم دے ان بچوں کو آپ بتائیں. چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. ہم نے کہا جی ہم وہ چاند پہ چلا گیا. ہم کہاں پہنچ گئے؟ لوڈ شیڈنگ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں جی مہنگائی کے طوفان میں ہم کھڑے ہیں. میں نے کہا مردہ بریانی دی ککڑی دی بڑی اور کھا کے نہ کرنا چی کمینے ہاں جدو دیدیاں والیاں ویچ کے کو بل جمع کراوے کم از کم بغیر تک گٹرے چ مرتے جانا. ہمیں جس نے بھونکنا ہے وہ بھونکنے کا حق رکھتا ہے. کون سا چیز چھوڑی ہے تم نے جو گروی نہیں رکھی؟ موجودہ ککڑ کہتا ہے آئی ایم ایف سے ہم انحراف نہیں کر سکتے. میں نے کہا کمینو اگر آئی ایم این اے پہ ہی چلانا ہے تو سب کیوں ہوئے 100 گڈی کا پروٹوکول لائے کے بغیر تو دے ہو سیدھا آئی ایم ایف نو دے وہ تو آرڈر کرے گی بس مرضی چلاوے. پھر یہ کیا تماشا ہے 100 گاڑی اس کے آگے پیچھے. آئی ایم ایف چلا رہی ہے ہمیں. آئی ایم ایف جس قوم کے پارک گروی ہو، جس قوم کی موٹر وے گروی ہو، جس قوم کے ایئرپورٹس گروی ہو، جس قوم کا ٹی وی اسٹیشن پاک ٹی وی اسٹیشن گروی ہو، اس قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ محراب منبر کو کتے کی طرف ہوکے. مولویوں کا یہ کیا کام ہے سیاست؟ ہم نے کب کہا ہے ہم کرنی ہے؟ ہم نے سیاست ہمیں آتی نہیں ہے. ہم نے جو کام کیا ہے اس پہ دکھاؤ کو کمزوری ہے تو بتاؤ. کرونا دے دن پیو قوم دا مرے تے مسجد دا مولویہ کہ میں غسل دیاں دا سائنس پیٹ رہی تھی خبردار چھاپر چ لپیٹو قبر دا نمبر دساں گے. یہ دن دیکھے کہ نہیں سائنس کے آپ نے؟ سائنس کہہ رہی تھی قبر دا نمبر دساں گے، نیڑے نہیں جانا، ہاتھ نہیں لانا. تیری قوم دے پڑھے لکھے 18ویں گریڈ دے بیچارے ہیڈ ماسٹر 17ویں گریڈ دا ایس ایس انہاں کرونا والے گھر دے باہر بٹھا کے استاد کی تدلیل کی ہے. بھونک دے پھر بھی امام مسجد نو ہو. جس قوم کا مکروز ایک ایک بچہ پیدا ہونے والا کروڑوں کا مکروز بن کے پیدا ہو رہا ہو، اس قوم کا بغیرت حکمران ایک تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر کو 2.25 کروڑ کی گاڑی خرید اس وقت دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم زندہ لوگ ہیں؟ ہمارے ضمیر کتنے مردہ ہیں؟ اس کو پارٹی کے تناظر میں نہ دیکھو، احساس پیدا کرو، بلکہ شکر کرو کہ ہون اللہ نے تو انو کوئی 2-4 مہینے واسطے پھر تو انو موقع دیتا ہے. میرے نزدیک میں ان پڑھ سمجھ لیں مجھے، میں جنونی سمجھ لیں مجھے، دنیا کا سب سے کمینہ شخص وہ نظر آتا ہے جو آتے ہوئے لیڈر کے ساتھ سیلفی بناتا ہے. جنہیں تینوں اجاڑے ہیں وہ دن سیلفی نہ بنا، صرف انہوں برکت لے لیتر مال انہوں آکھ تیرا پیدا ہومن والا کتورا کروڑ پتی تے میرا پیدا ہومن والا نکا بچہ مقروض کہہ کیتا ہے بغیر تا جواب دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ پریشان ہے وہ بغیر تیری نماز رکھ جانا جانا کیونکہ وہ معیار تے پورا نہیں اتر سکتا. میرے کول میٹھی گولی کوئی نہیں ہے، بغیر تا دا علاج ہی کوئی نہیں ہے، بغیر تا کول معافی چاہنا میں وہ دی وجہ کہ جلسے تو بعد جو تساں آکھنا جناب انہیں چنگا نہیں کیتا انہاں بغیر تا کول میں معافی چاہنا جانا.
بغیرتاں دے معیار تے میں اتر ہی نہیں سکدا، میں تے میرے کول تو سودا ہی غیرت منداں والے لوگاں واسطے او دی وجہ ہے نچو کرو، لیکن وہ بتاؤ تمہیں کیا ملا آج تک؟ سسٹم ایسا بنایا گیا ان کے تابع، 18 گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر او دی بیٹی دا کوئی رشتہ نہیں لیندا، ماسٹر دے پتر نو کوئی رشتہ نہیں دیندا، تے تیرے تھلے والے سسٹم تو جیڑا بندہ اپنے عہدے دا ناجائز فائدہ اٹھا کے حرام حلال دی تمیز ختم کر چکے جی دی کوٹھی دے پلر باہر تو بیٹھ کے او دے اگے نچدا پھر میں اس تباہی تے میں شریک ہے کرما لیا سے ذہن وچ رکھ۔ میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں جو کسی دنیا دار کتے کو، جو کسی فاسق و فاجر کو عزت دیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اسلام کی عمارت کو گراتا ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں میرا پیر کا وہ کردار کھڑا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کے اس تحفظ کو جس کی وجہ سے مجھے پروٹوکول ملا، اگر میں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق وہ مولوی ہے جو مولوی غیرت حمیت کا درس دینے کی بجائے جنوں بھی جب پاوے یا جنہیں کول بھی جاوے 200 کروڑ روپیہ جڑی شادی پہ خرچ ہوئے تو مولوی 10 لاکھ دا لفافہ کھیچ پا کے آکے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے۔ اپڑ گئے ہو؟ طبائف کے گھر بال جمعے تے ہو دے کنچ بانگ دے کے آکے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے۔ اے آسمان دے صاحبان تلے بدترین مخلوق کو ہے، اور وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن تے حولی سبحان اللہ کو کوئی مر ہی نہ جائے تواڈے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مومن کا مزاج کیا کہ برائی کو دیکھ کے چپ کر جانا، بزدل بن جانا، اس پہ جناب تماشائی بننا، یہ کام مومن کا نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جہاں وہ پوری جرت اور غیرت کے ساتھ دین حق کا علم اٹھا کے کھڑا ہوتا گئے۔ قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ابو بکر صدیق سے بڑا کائنات میں صوفی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے محمد عربی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کی امامت کی ہے، لیکن جب بات ختم نبوت کی حفاظت کی آئی ہے ابو بکر مصلی رسول پہ بھی کھڑا نظر آیا ہے، اور میدان میں کھڑے ہو کے اپنے آقا کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے بھی نظر آیا ہے۔ اس میں ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ اے ہاتھ بن کے کہہ رہے ہیں، میں نے جواب دینا تسی سارے ہاں، پیر وڈا کے شریعت وڈی۔ کیمرہ گھمانا پتر جی دی زبان بندے نا، میں نے یقین ہے وہ بغیرت پیر دا مرید ہے۔ تو کیمرہ گھمانا جو کیمرہ جو ہے ترائے چار لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ پیر بڑا ہے، مولوی بڑا، امام بڑا یا شریعت بڑی؟ صدیق
اکبر نے بتایا حفاظت کر کے شریعت بڑھی، عمر نے بتایا شریعت بڑھی، عثمان نے بتایا شریعت بڑھی، حیدر کرار نے بتایا شریعت بڑھی گئے۔ اور اللہ کی قسم میں نبی کے لخت جگر نور نظر، مصطفیٰ کے کندو کے سوار، کربلا کے شاہ سوار حضرت امام علی مقام نے گھرانہ کٹا کے، کنبہ کٹا کے کائنات کے لوگوں کو بتایا گیا لوگوں شریعت بڑی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا گا شریعت بڑی ہے، شریعت بڑی ہے۔ ہم شریعت کے چوکیدار ہیں، شریعت کے فالور ہیں، شریعت کے جناب والا محافظ ہیں۔ آؤ شریعت کا تحفظ کرو۔ جس مولوی کو دیکھو شریعت کے معاملے میں کمزور ہے، پیر کو دیکھو شریعت کے معاملے میں کمزور ہے، لیڈر کو دیکھو شریعت کے معاملے میں کمزور ہے۔ اور شریعت صرف امام میں آتے ستھنا اونچی آتے نہ ویکھیا کر، شریعت ویکھیا کر کہ تیرا پتر تے پیر دا مرید ہے، پیر دا پتر کی دا مرید ہے۔ تھوڑا جیا یہ ویک یہ بھی دیکھنا ہے، ایمیں اننے واہ نہ ٹور پیر سب آگئے گھر لے آؤ دعا کرا، شریعت شریعت ہے، کمینہ بندہ نہ بولے، پیر سب آرہن دعا، مولی سب آرہن دعا کراؤ کارت، شریعت شریعت ہے، تیری میری دین و پردے دا حکم رسول اللہ نے دیتا ہے، کمینے پیر دا مرید نہ بولے۔ اور پیر بھی ہیں جناب کٹیاں بچیاں طرح آج جناب میں دعا کر، خبردار تم نے جو کہنا ہے یہ پوچھ بتا، تو میرا مرید ہے، تو اپنی اماں کے صبح صبح جوڑے سیدھے کرتا ہے؟ کیا بہن کو حق دیا گئے؟ کیا جہیز کی بجائے بہن کا جائیداد میں حق دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اور جیڑا دا میں عمرے تے چلے آؤں، میں حج تے چلے آؤں، 100 بچی دی شادی کر رہے آؤں، میں کہا سونے آؤں اوہ بہن تیری حق لین لئی کچہریاں چ نہ پھر دی ہوئے، اس پیر کو سلام جو پیر مرید کرنے کے بعد کیا پتر میرے والے ہفتے بعد تے بھامے مہینے تے سال بعد آ، لیکن ہر ویلے پیو دی زیارت نو انج رکھ، تیرے واسطے حج و عمرہ دا ثواب مدینے والے تیرے ابے دی زیارت۔ ہولی ہولی بول، فلانا گویا پیر دے عرس تے عرس نے میلے جنہیں عرس نے میلہ بڑھایا او دو تو لے کے خون تک او دے تلانا پریشان ہو گئے، جنہیں بھی بڑھایا وہ کوئی پیر بھی سی تلانتی سی۔ عرس بازار تے مزار ایک فرق پیدا کرو، جس نے جدو بھی مزار نو بازار ایک بدلیا او دو تو لے کے ہون تک لانا اساں کسے دے پیو دے مذکور ہیں، جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے مہر علی کا، ہم جواب دیں گے احمد رضا کا، نعیم الدین مراد آبادی کا، فضل اکیر آبادی کا، کفایت علی قافی کا، سید خلیل قادری کا، محدث اعظم کا، غزالی جماع کا۔ ہمارے ساتھ کو بات کرے امام عظیمت حضرت امام رضوی کی ایک لات پہ کھڑے ہو کے بوٹھا نہ بننا محمد اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک جو بھی لکھتا ہے لبیک ان پڑھ illiterate
ان کے پاس کیا ہے؟ کون سا میتھڈ ہے؟ ان کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی؟ کیا کریں گے؟ اچھا کہ تسا جو کچھ کیتے ہو دا حساب دیو، ہم حساب لیں گے؟ جاگ رہی ہے دنیا، حساب لے گی۔ کاکا یہ تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، بتا کتے اس ملک کو لوٹ کے کس ملک میں پلازہ بنایا ہے؟ غیرت میں بغیرت کو معافی چاہنا، میں معافی چاہنا، کمینے پیر دے مرید کو معافی چاہنا، بغیرت مند کو میں تیرے کو لائے میں کچھ چنگا کام میں بغیرت کو معافی چاہنا، غیرت مند نو میں کہہ رہے ہیں ہم حساب لیں گے۔ کیمرے والا تسی ہو جدوں میں کر کے نہیں کرنا وہ تو تجھے سے ہون نہیں تسے چپ کر کے کارروائی پانی پاویں بتی بند کر کے ادھر کرو، بندے وچ ہے نہیں جو ہے کہ نہیں؟ دو طرح بندے میں یہ دعا کر سکنا اللہ انہاں نوں چال ہے، پکا پکا چال ہے، توجہ ہے؟ عرض یہ ہے آپ اپنے اندر یہ جرت پیدا کرو، ان سے پوچھو مجھے نہیں پتا، ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم جہاں کل کھڑے تھے، کل کے کتے جس جگہ پر ہمیں بھونک رہے تھے آج کتے بدل گئے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ فقیر کتوں کی بھونک سے پریشان نہیں ہوا کرتے، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے لوگ کہہ رہے تھے مجدد صدی کا کون ہے، کب آئے گا، کتھوں آئے گا، کیویں آئے گا، کیڑی گڈی تے، تاریخ نے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر کو دکھایا، کرسی ادھر چلتی تھی، آگ ادھر لگتی تھی۔ آپ کہیں گے یہ کون سا زاویہ ہے؟ میں نے کہا اصول پوچھ لیتے ہیں حضور مجدد الف ثانی سے، آپ فرما دیں ہر صدی کے مجدد کو ہم کیسے پہچانے؟ فرمایا جب ہر بندہ بتی بال کے اپنا حساب لا کے آکے میں بھی حق ہاں، جماعت بھی حق ہے، پارٹی بھی حق ہے، میرا سسٹم حق ہے، فرمایا تولنے کا طریقہ یہ ہے جس کے نام پر کفر کے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے سمجھ لینا حق والا بھی وہی ہے، حق پر بھی وہی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ ہے نا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ سنو مجھے کی والو سنو، پھر اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جن کو سرکار نے اپنے حضور میرے رب نے اپنے کرم سے اپنے در پاک کی حاضری کی سعادت بخشی ہے، اللہ کرے ان بھی سارے جان، سبحان اللہ۔ اچھا وہ دی وجہ ہے یہ تے بڑے پروگرام نال جا رہے ہیں، بابا جی فرماندے نے سن میں کیڑا منہ لے کے جاواں، یہ بابے دی تربیت ہے کہ مالکاں کول جا رہے ہیں تو انہوں نے آخر اسی آن لگے ہیں رولا پا کے آئے ہیں، اچھے کبوتران کے دانے کٹھے کرو، ہار لے آؤ، مالا لے آؤ، چھوڑن جانا ہے جناب، لا 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 حاجی صاحب گھر آئے، بہنہ بیٹیاں چھوٹے مٹے جناب ساریاں مبارکہ ہوں دی ہی نے، لو جی چلے نے پیر ہوری مولوی ہوری چور صاحب رانا صاحب خان صاحب فلانے جا رہے نمرے تے ماشاءاللہ۔ میں آنا مبارک کو آنو جیڑا بندہ جان لگیا بھی رولا پا کے جاوے، پرچی کو بھی لکھ کے دیا قرآن کی ناموس رسالت کی ختم نبوت کی بات کرو، میں آکھے تو آنو بابا بڑا طریقہ دس گیا ہے، مالکہ نو جانا ملن تے دس کے جانا ہے، حضور اپنی اوقات دے مطابق جنہ ایک رولا سی سجنہ نو صد کے ایسا کہ گل مالکہ دی کرنی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ ہے نا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا آپ ترجمہ آپ اس کا تجربہ کر لیں، میرے بھائی، میرے پیارے، میرے مٹھو، میرے کاکو، تجربہ کر لیں، آپ پی ٹی آئی میں ہیں، آپ نون میں ہیں، آپ پی پی میں جیڑی جیڑی بلائے چو ربو، آپ تجربہ کر لیں۔ محترم حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب، حضرت پیر محمد شباز شریف صاحب،
حضرت صوفی محمد نواز شریف اور حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمران خان صاحب آستانہ علیہ اٹک آستانہ علیہ قلعہ اٹک شریف انہاں دا نام لے کے تسبیح گین انہاں دا رولا پا پھر جتنے مشائخ پیر نے سارے انہوں سلام سارے احترام کرنے ہیں. اچھا مولویاں دا نام لے یہ کوئی پریشانی ہو جائے تو دسی تسی حیران ہو گے بھئی ایڈی سٹ ماری ہے بابے نے چوکی کر کے بھئی میرے نام ہے حالانکہ خورشید بھی آندا ہے لیکن کفر تو میرے نام دا باہر نہیں چوک سکتا تے بابا ایڈی گہری چوٹ مار گئے. مزہ تو یا رسول اللہ لبیک لبیک. ٹائم کاٹنے رکھتے مزہ تو تب ہے آپ تجربہ کریں. میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں ایسے پارٹی والے میں نے اس لیے ایسے نہ لیے لیکن سمجھداروں بھی نہیں انہوں نے اس قابل نہیں کہ اج نہ لو کہ جدو تو آنا نا وہ چوال اس قابل نہیں کہ نہ لو میں تینوں آنا اللہ نے تینوں بڑی شان دیتی انہیں کمینیاں دے پچھو نہ کھوم بس میں نو دسو قسم خدا دی تو سیانے بندے ہو ایک دوے نال رشتے تعلق پڑوسی ہو دوے دے ایک دوے دیا خوشیاں غمیاں سانج بچوندے ہو میتاں نو کندھا دینے آ بیٹیاں تیاں دیاں ڈولیاں وچ شریک ہونے آ لیکن میں نو دسو جی دے نا تے مردے ہو محمد عمران خان صاحب او دا ساڈے کوئی پیو دادا مرے انہاں نے چاہ کر او دا یار سی نہیں الحق مرحوم جنہیں وزیر اعظم ہاؤس میں اتنی بلڈنگ نو پراپر کنجر خانہ بنایا ہوا ہے. ایک بدماش ٹک ٹاکر ہے جو اجے تک انہیں ہاتھ نہیں چڑھ رہی پاکستان کے اداروں کو جوتی کے لوگ پہ رکھتی ہے ایک بدکار عورت. یہ ہے ہماری ٹوٹل اوقات. پورے پاکستان کے سسٹم کو اتنی ایڑی اونچی والی جوتی سے ٹھوکر مار کے اس نے دروازہ کھولا تھا وزارت خارجہ کے میٹنگ ہاؤس کا اور وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھ کے اس نے ٹک ٹاک بنا کے پاکستان کے اداروں اور قوم اور حکومت کے منہ پہ تماچا مارا. نعیم الحق مرا اس کے جنازے میں محترم خان صاحب کو جانے کی ہمت توفیق نہ مل سکی. عبد القادر کرکٹر مرا خان صاحب اس کے دوست ہونے کے باوجود جنازے میں شریک نہ ہو سکے. محترم حضرت خواجہ پیر محمد شباز شریف اور بڑے پیر محمد نواز شریف صاحب کی اماں فوت ہوئی. دونوں بھائیوں نے وہاں سے ماشاءاللہ اماں حضور کو پیک کر کے بھیجا. جنازے میں شریک غیرت مند بندہ بولے شریک حضرت پیر آصف علی زرداری صاحب کے بڑے بڑے پارٹی لیڈر مرے جا نہیں سکے. اللہ دی عزت کی قسم ہے سانو گال مندا جتھے دل نہ بھی کڈ اسی تینوں صرف اینا آکھنا چاہنے اینا کام نہیں آنا اینا نہیں پہنچنا اے نہیں آ سکدے. انہاں نو تیری لڑائی دا نہیں پتا تو رشتے توڑی پھرنا ہے سجنا نو چھوڑی پھرنا ہے تو اپنے رشتہ دار رسوائی پھرنا ہے انہاں نہیں آنا. اسی صرف اینا آکھنے اس مدینے والے نال یاری لا غلامی کر. جدو اماں گھر روے بہن گھر روے ابا مٹی پا کے یار مٹی پا کے سجن جنازہ گاہ تو واپس آ کے رومن ادھرو پیو پتر بھرا مٹی پا کے قبر بند کر رہے ہومن ادھرو حسنین دنانا انہیرے نو چانن وچ بدلن تیری قبر وچ جلوہ جو ہے نا تیری قبر چانن ہو جاوے تیری قبر چانن اور پھر کنت تقول فی حق حاضر جو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ دو چشو دو آوے جو بندہ وچ کھڑا ہو کیا کہ کیمیں دساں مہر علی دی زبانی دساں یا احمد رضا دی زبانی یا فیض آباد علی پول علی بابے دی زبانی دساں جس نے ہمیں یہ یاد کروایا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر
سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد جس دور میں دنیا گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی ہزاروں لوگ پرمٹ کی پچ بدلے غیرت بیچ رہے تھے جب لوگ نوکریوں پر غیرت کے سودے کر رہے تھے جب پارٹیوں کے جھنڈے کے لیے حمیتیں لوگوں کی بک رہی تھی بروکر دلال پھرتے تھے اس دور میں ایک مرد حر ایسا بھی تھا وہ دھاڑتا یہاں تھا چیختا یہاں تھا اور کیرٹ ولڈر سے لے کر لنڈے کے انگریزوں کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا وجہ کیا تھی وہ کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ہم سب کے لیے ضروری ہے مغرب کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا اثر اب تک یہ ہوا آپ نے میں نے دیکھ لیا آپ جانتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا چینلز کا برائیوں کا کہ اب برائی طاقتور ہو چکی اور نیکی کمزور برائی عالم کفر کا مزاج کیا تھا کل کیونکہ ہمارے ہاں نیشنل کانفرنس تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں 12ویں سالانہ جس کی چوکیداری مجھے کرنے کا اعزاز ملتا ہے وہاں آبرو علم دانش مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میرے لیے بھی نہیں تھی اور ضروری تھی آپ نے فرمایا دنیا بھر کے جمہوری سسٹم میں کہیں اقلیتوں کا کوٹا نہیں دنیا بھر کے جمہوری نظام میں کہیں اقلیت کا کوٹا ہاں اگر کوئی لفظ اقلیت سے توہین محسوس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں قانون میں یہ لفظ ترمیم یہ سسٹم یہ ورڈنگ یہ الفاظ آپ کے قانون کے کتابچوں میں موجود ہیں اگر ہمارے کچھ پڑوسی دوست یہ لفظ اقلیت ہم کہتے ہیں کہ یہ اقلیتی سسٹم میں کوٹے کی صورت میں اور اس سے پھر پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک بدکار مشرف کے دور میں ایک نیا نظام وضع کیا گیا وہ کیا تھا پھر مخصوص نشستیں لانچ کی گئیں جن میں بازاری عورتیں لائی گئی جن کو آئین قانون کا سرے سے پتہ ہی نہیں وہ آئین ساز ادارے کی پر بنی اور ان کا پارلیمنٹ تک پہنچنے کا راستہ کیا تھا آپ کا میں نے 10 کروڑ لگا کے بنے وہ شاید کروڑ نہیں وہ جس بائے سے آتی ہیں وہ منبر رسول پر وہ بایات دہرانا میرے لیے نامناسب ہے رزلٹ کیا نکلا کہ وہ آئین ساز ادارے میں بیٹھ گئی اب وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ظاہر ان کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں جمہوری دنیا کے جمہوری نظام میں انڈیا بڑی جمہوریت غلط چنگی مجھے سے نہیں اس میں پاک مسلمان پاک وہاں کے کئی کروڑ ہم سے کئی گنا زیادہ تو وہاں ان کا کوٹا نہیں ہے امریکہ میں مسلمانوں کا کوٹا بولو نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ہے اور اس کوٹے کے اثرات جو معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آئین ساز اداروں میں بیٹھ کر وہ جاہل لوگ مسلط ہیں وہ قانون بنا رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جو قانون جو آئین
جس کے تابع قانون ہے، جو اصول قرآن نے دے دیے، جو ریڈ لائن قرآن نے کھینچ دی، اس کو کراس کرنے سے بچو بس۔ وہ ہے ختم نبوت۔ اس ریڈ لائن کے تحفظ کے لیے آپ کو جتنی جانیں چاہیے آپ کو مانگنی نہیں پڑے گی، وہ جانے الحمدللہ لبیک کا نعرہ لگا کر میدان میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ اس کے تحفظ کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، آپ اپنا کام کریں یا اپنا کام دکھائیں گے۔ ان کا ایجنڈا یک نکاتی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹرول سستا کروانے نکلے تھے، کیا بنا؟ ہم نے کہا تھا جرت اور غیرت کراچی سے چلی تھی، اسلام آباد تک پہنچی تھی، بغیرت پوچھتا کیوں ہے؟ بھئی جو پیٹرول کے لیے نکلے تھے یا تو یہ کہہ کہ انہوں نے کہا تھا اور نکلے نہیں، وہ نکلے، اور جو چوہا بل میں گھسا رہا وہ تو تیرے لیے نکلے تھے۔ تو جب تو نکلا نہیں ہے تو پھر باہر پوچھنے کی جرت نہ کرتا کہ پتہ نہ چلے کسے بغیرت کا پتر ہے، تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ ناچنے والی کا بیٹا پوچھنے کا حق نہیں۔ تو تے ماں کا گنگروں دی کالچ مست رہے ہیں، وہ الحمدللہ انہوں نے وہاں سے لے کے اسلام آباد جیلم تک کا سفر کر کے بتایا تھا ہم قوم اور ملک کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ نکلے تھے۔ جو بلوں کے اندر گھسے ہوئے تھے اس کا کام پوچھنا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھمکے والوں کو کیا پتا، ناچنے والوں کو کیا پتا جرت غیرت انیت کیا ہوتی ہے۔ ہاں موقف یہ تھا، جس نے دشمن رسول حضور سے دشمنی کرنے والے کے سفیر کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی بغیرت تھا۔ جس نے اس دشمن کو جبھی ڈال کے بہن بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی تھی وہ بھی چوٹی کا بغیرت تھا، اور جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے ادھی بغیرتی وہ بھی وصول کرے۔ چہرے تھے اگر ہونے وٹے تب بغیرتا کو معافی میں سودا ہی غیرت۔ یہ ہے اسلام کا تحفظ۔ ہم کہتے ہیں کہ تحقیق کریں پہلے، پاکستان کے چینل اپنی بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کر کے انجوائے کرنے والے 5,500 بچی بے آبرو ہوئی، انویسٹیگیشن زیرو۔ جج صاحب کے گھر میں ایک بیٹی کو بے دردی سے مارا گیا، انویسٹیگیشن زیرو۔ سندھ کے ایک بغیرت بدماش کمینے پیر کے گھر میں ایک بیٹی قتل ہوئی، اس کا رزلٹ زیرو نکلے گا۔ ہم نے کہا گومل یونیورسٹی ہو، غازی یونیورسٹی ہو، نمل یونیورسٹی ہو، لمز یونیورسٹی ہو، آپ کی کامسٹ یونیورسٹی کے ایک بغیرت بدکار پروفیسر نے یہ 15 نمبر کا سوال لکھوایا تھا کہ ساحل پر رات ہو، بہن بھائی اکیلے اگر آپس میں انجوائے کریں تو آپ اس پر نوٹ لکھیں۔ جب اساتذہ ایسے بدکار ہوں گے تو پھر وہاں بنت حوا محفوظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم محفوظ ہو، یہ سارے تجربے آپ کر چکے ہیں، اپنی نسل کا گلا مت گھونٹیے۔ کل پرسوں میں نے خبر پڑھی 29 گولڈ میڈل لینے والے MBBS ڈاکٹر کو نوکری مل گئی، لیکن پرائیویٹ نوکری۔ MBBS ڈاکٹر کو 29 گولڈ میڈل لینے کے بعد پرائیویٹ نوکری ملی۔ یہ آپ کا سسٹم ہے۔ 300 بچے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے یونان کی بندرگاہ کے قریب ڈوب کر مر گئے۔ یہ آپ کے قوم کا مستقبل ہے۔ 700 بچے فلاں جگہ پر مار دیے گئے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل برباد نہ کرو۔ اللہ نے تو انہوں موقع دیتا ہے، میدان میں کھڑے رہو۔ ہماری بات نہ کرو، ہم کمزور ہیں، ہم جاہل ہیں، الٹریٹ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر قدرت نے ان لوگوں کو موقع دیا تو یہ آپ کو وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ تواڈے نال دے ملک 20 سال برود دے تھلے رمن والے ملنگ ایک کماری 13 روپے ڈالر نو تھلے سٹے ہیں کہ ساڑھے لٹ لٹا کے باہر چلے گئے نے۔ ایو کو جائے امام کی طرف آؤ گے تو امام وہ اس طرف لے جائے گا جس طرف ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کھڑا کیا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کسی کو دوران